मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारक की जरूर तलावत किया करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, मेरी मदद कहां से आएगी। मेरे साथ मिलकर ज़बूर की किताब और उसका 121 नंबर ज़बूर है और उसकी पहली 2 आयात मुबारक तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। मेरी कुम्मक खुदावंद खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारक की रोशनी में ये एक ऐसी शख्सियत का बयान है, ये एक ऐसी शख्सियत का अजहार है जो अपने आप को इस वक्त बेबस और बेकस और बेयारो मददगार हेल्पलेस समझ रहा है, मगर बेईमान नहीं है, ईमान में मजबूत है। गो कि वो इस वक्त फील कर रहा है कि मैं तन्हा हूं, वो फील कर रहा है कि कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बेईमान नहीं है, ईमान में मजबूत है और कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। और फिर इकरार करता है कि मेरी कुम्मक, मेरी मदद, मेरा मददगार वो खुदावंदों का खुदा है जो रब्बुल फाज है, जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को खलक किया, और इकरार कर रहा है कि मेरी मदद वही करेगा। लफ्ज कुम्मक जो है, इसके लिए जो इब्रानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है उज़र, जिसका मतलब और मीनिंग है मदद के वसीला से हालात का बदल जाना। सो मेरे अजीजों, कुम्मक बेसिकली फारसी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है मदद, जिसका मतलब है हमायत, जिसका मतलब है मदद का तलबगार होना। सो मेरे अजीजों, जब हम दौरे हाजिर का मुतालिया करते हैं तो दौरे हाजिर में भी बहुत से लोग जो हैं इस वक्त बेबस हैं, बहुत से लोग अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो मदद का तलबगार ना हो। हर फर्द बशर मदद का तलबगार है, चाहता है कि जब मुश्किल हालात हो, जब परेशानी का आलम हो, तो कोई ऐसा हो जो हमारी मदद करे। सो मेरे अजीजों, अगर आप इस वक्त अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं, अगर आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि आप हेल्पलेस हैं, अगर आप मदद के तलबगार हैं, ईमान में मजबूत हो जाएं, खुदा के ऊपर तवक्कल रखें, खुदा के ऊपर अपना मुकम्मल भरोसा रखें कि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बुजुर्ग दाऊद ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 71 और उसकी आयत मुबारक 1 में कुछ यूं फरमाते हैं, ऐ खुदावंद मुझे छड़ाने के लिए, ऐ खुदावंद मुझे छड़ाने के लिए, मुसीबतों से, मुश्किलों से, परेशानियों से छड़ाने के लिए, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरे अजीजों, जब हम ईमान के साथ, भरोसे के साथ खुदा के हुजूर
التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں آنسوؤں کے ساتھ، او خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے اور آپ کی کمک کے لیے، آپ کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ آپ کی حفاظ کریں۔ زبور کے اندر ہم گاتے بھی ہیں نا، رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کہ او سب تیریاں راواں وچ ہون تیرے نگہبان۔ خداوند اپنے فرشتوں کو آپ کی حفاظ کے لیے تعینات کر دیتا ہے، آپ کی مدد کے لیے تعینات کر دیتا ہے، آپ کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں اور آپ کو مشکل اور پریشانیوں سے رہائی بخشیں۔ اسی طرح زبور کی کتاب اور اس کا زبور نمبر 91 اور اس کی آیت مبارکہ 2 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، میں خداوند خدا کے بارے میں کہوں گا، میں خداوند خدا کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہمیں خدا پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مشکلیں کیسی بھی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ جس طرح بزرگ داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اور پھر اقرار کرتا ہے کیونکہ ایمان میں مضبوط ہے، کہتا ہے میری مدد، میری کمک خدا کی طرف سے آئے گی جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا آپ کی مدد کے لیے بھی تیار ہے۔ جہاں تک پہاڑوں کا تعلق ہے، بتاتا چلوں کہ قدیم زمانے میں لوگ پہاڑوں کی پرستش کرتے تھے، پہاڑوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، لوگ درختوں کی پرستش کرتے تھے، لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے اور پھر ان سے مدد کے طلبگار ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح لوگ دریاؤں کی پرستش کرتے تھے، لوگ چٹانوں کی پرستش کرتے تھے اور پھر توقع کرتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ لیکن بزرگ داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، مگر میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد پہاڑوں سے نہیں ہے، میری مدد چٹانوں سے نہیں ہے، مگر میری مدد جو ہے وہ رب الفاظ لشکروں کا خدا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ میری مدد کے لیے آئے گا اور مجھے مشکلوں سے، پریشانیوں سے آزاد کرے گا۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ بھی بے بس ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو تنہا فیل کر رہے ہیں، سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو کوئی ہے جس کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آج سے اپنا بھروسہ، اپنا توکل خدا کے اوپر رکھیں، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار۔ سو میرے عزیزو، آئیں کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ مل کر پڑھتے ہیں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ زبور کی کتاب اور اس کا 62 نمبر زبور ہے اور اس کی آیت مبارکہ 1 اور 2، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، میری جان کو خداوند خدا کی آس ہے، میری جان کو خداوند خدا کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ نجات کا مطلب ہے رہائی اسی سے ہے، چھٹکارا اسی سے ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے، وہی اکیلا میری چٹان ہے اور میری نجات ہے، میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ سو میرے عزیزو، میں آج آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بے کس، آپ بے سہارا، بے یارو مددگار، ہیلپ لیس اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو دنیا میں کوئی انسان آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک ہی ہے جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیزو، آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اور اپنی آس
صرف خدا کے اوپر لگائیں۔ سو میرے عزیزوں، اس سے پہلے اگر آپ نے ربنا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، جس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ مشکل حالات میں، پریشانی کے عالم میں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آج ہی نجات کا دن ہے۔ اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔